اس میں جتنے بھی مسلمانوں کی شمولیت ہے اور مسلمانوں کے جو ہمنوا ہونا چاہتے ہیں، جو دستور اور آئین کو بچانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے لے کر پنچایت تک تمام تر مسلم نمائندگان اور ہمنوا نمائندگان طے کر لیں کہ اگر یہ بل کی واپسی نہیں ہوئی تو متحدہ طور پر ہم حکومت کے ایوانوں سے ریزائن. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار چاہتے تو یہ بل پاس نہیں ہوتا. بھائی دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ ہے، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. کلیم ماجد صاحب نے تو نتیش جی جیسے لوگوں کے لیے بات کہی ہے. دفعہ 370 کا معاملہ ہو، طلاق بل ہو، NRC ہو، کتنی چالاکی سے بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو پھر اسی طرح ان کے جھانسے میں لوگ آ رہے ہیں. ان کے وزیر اور ان کے ممبر نے جس بے شرمی اور ڈھٹائی سے اس بل کی حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہار کے وصول پسند دیانتدار لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. آپ اس میں ممبر لوگ جو ہے جتنے بھی اس میں جو اندر کی خرابیاں اس کو کس طرح دور کی جا سکتی ہیں؟ بے سبب زمین پہ زلزلہ نہیں آتا، تہ خاک کسی کی روح تڑپتی ہو. اس سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت مودی حکومت اوقاف کی جتنی دشمن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دشمن کچھ اوقاف میں بیٹھے ہوئے سرکردہ لوگ بھی ہیں، جن لوگوں نے خدا کے اس مال کو اپنے باپ کی جائیداد سمجھ کر استعمال کیا ہے. کچھ لوگوں نے پارٹی کی طرفداری میں اس کا استعمال کیا ہے. مسلمانوں کے درمیان میں خائنوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جس نے وقت کی املاک کو بہت زیادہ خرد برد کیا ہے. اس کے خلاف بھی بات اٹھنی چاہیے. المیہ ایسی بات کا ہے کہ جب ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم تحفظ کے لیے تو بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن تعمیر کے لیے بیدار نہیں ہوتے. جو قوم تعمیر کے لیے بیدار نہیں ہوتی ہے وہ قوم اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتی ہے. شیر کی تصویر کو بچہ پھاڑ دیتا ہے اور بلی سے ڈر جاتا ہے. یہ قوم اس وقت اپنے اس روح سے کہیں نہ کہیں دور ہٹ چکی ہے. تو تمام ملی تنظیمیں نتیش کمار سے ملاقات کرنے کی ایک ہوڑ مچی ہوئی ہے. جبکہ اب میں یہ سمجھتا ہوں، اب میں ہماری ملی تنظیموں کا ہم ان کے عزت وقار کا ہم خیال رکھتے ہیں، اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، تو کچھ ملی تنظیمیں ہماری خیرخواہ بھی ہوتی ہیں اور کچھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ابن الوقتی کا بھی فریضہ جانتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف وقت کی سمپتی کا نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ قبرستان اور مسجدوں پر؟ یقیناً وقت کی املاک کا مطلب یہ ہے، قبرستان، خانقاہیں، مدرسے، مساجد، یہ ہماری اوقاف کی املاک ہے. کل ہمیں ان مسجدوں کے بارے میں ثبوت دینا پڑے گا. اب تک سرکار کے کھاتے میں ہے لکھا ہوا، اس کے نقشے میں ہے قبرستان کی وہ، اور کل ہم سے کلکٹر مانگے گا کہ اس کے بارے میں دستاویز لائیے، وہ نہیں تو ہم لال کارڈ بناتے ہیں. اس کا مشکل ہو جائے گا اپنے مردوں کو دفنانا بھی، اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا، اپنے مدرسوں کو آباد رکھنا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ کڑوں اور مڑوں کا معاملہ ہے کہ اگر اس وقت لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آنے والی نسلوں کا بڑا نقصان ہوگا. صرف مسلمان کے لیے خلاف ہے یا پھر دیکھیے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ دستور کے خلاف ہے، یہ رواداری کے خلاف ہے. لیکن موجودہ وقت مودی حکومت چن چن کر مسلمانوں کے خلاف مسائل کو کھڑی کرتی ہے تاکہ فرقہ پرست ذہنوں کو اطمینان ہو سکے.